نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین اکرام، اور 8 مارچ کو عالمی سطح پر تحفظ حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا نظام مرد اور عورت کے ذریعے چلایا ہے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جہاں پر بھی ایک سے زیادہ انسان جمع ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی انتظام، کوئی نظام چلانا ہو تو اس میں ایک امیر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ماتحت ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہو اگر وہ چلانا ہو تو اس کو چلانے کا مروجہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک اس ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے، باقی اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے اندر 2 انسان ایک جیسے ہو جائیں، 2 انسان ایسے ہوں کہ ان کے پاس پاور ایک جیسی ہو اور اس ادارے کو وہ چلانا شروع کریں تو وہ ادارہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ جب تک ڈیسیژن پاور ایک انسان کے پاس نہ ہو تب تک کوئی بھی ڈیسیژن لینا، کوئی بھی فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے گھر ہیں، ایک ادارے کی طرح ہیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر مرد اپنا فیصلہ کرے، عورت اپنا فیصلہ کرے، مرد اپنے حساب سے جیے، عورت اپنے حساب سے جینے لگ جائے تو ہمارے گھر بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی سمجھائی ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں سے مضبوط بنایا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو دونوں کو برابر کی طاقت، دونوں کو برابر کی قوت، دونوں کو برابر کا ذہن، دونوں کے اندر برابر کی اہلیت، صلاحیت پیدا فرما سکتے تھے، لیکن فطرتاً اللہ رب العالمین نے عورت کی فطرت علیحدہ بنائی ہے
اور مرد کی فطرت اللہ رب العالمین نے علیحدہ بنائی ہے۔ تو 8 مارچ کو عورتوں کا جو عالمی دن منایا جاتا ہے، اس میں بظاہر بڑے خوشنما نعرے لگائے جاتے ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، عورت کے حقوق مردوں کے حقوق کے برابر ہیں۔ کسی حد تک تو شریعت بھی کہتی ہے کہ عورت کا حق مرد کے حق کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت مطہرہ نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ شریعت مطہرہ نے جان کے اعتبار سے مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو قابل احترام بنایا ہے۔ اب اولاد آدم میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ عورت بھی قابل احترام ہے اور مرد بھی قابل احترام ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی نفس کو جس کو اللہ رب العالمین نے قابل احترام بنایا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ تو اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ جہاں پر اسلام کا آغاز ہوا، جب شریعت نے وہاں دیکھا کہ اس معاملے میں عورت کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک مردوں سے مختلف ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر قرآن مجید نازل فرما کر اصلاح فرما دی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے زمانہ جاہلیت کے وہ لوگوں جو ایک جان کو صرف اس لیے قتل کر دیتے ہو کہ وہ لڑکی ہے۔ جہالت میں لوگ لڑکی پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے، اور قصور سے فتنہ ہوتا تھا کہ وہ لڑکی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اصلاح فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہارا جو عمل ہے تو یاد رکھو قیامت والے دن الہ العالمین اس مقتولہ بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، اس نے ان کو پالا پوسا، تربیت دی، تعلیم دی، اچھا رشتہ دیکھ کر ان کا رشتہ کر دیا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جہاں پر عورت کے ساتھ ناروا سلوک تھا، شریعت مطہرہ نے وہاں پر عورت کے حقوق اس کو لوٹا دیے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں
للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ جاہلیت کا تو یہ دستور تھا کہ عورت کسی چیز کی مالک نہیں تھی۔ اگر عورت کوئی کمائی کرتی بھی تھی تو وہ اس کی ملکیت میں نہیں رہتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی اصلاح فرما دی کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مرد جو کچھ کماتے ہیں وہ مردوں کا ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتیں جو کچھ کماتی ہیں وہ عورتوں کا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خرید و فروخت کی بھی اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ جو ان کے پاس مال و متاع ہے اس کے مالکانہ حقوق بھی اللہ رب العالمین نے عطا کر دیے۔ تیسری چیز معاشرتی اعتبار سے ہے کہ معاشرے میں اللہ رب العالمین نے عورت کو کتنا نوازا ہے۔ جب یہی عورت ایک معاشرے کے اندر ایک ماں کے روپ میں سامنے آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو خوش کرو، اس کی تابعداری کرو، یہ تمہاری ماں ہے، اور ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کی ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات فرماتے ہیں کہ تم جنت کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ جنت تو اس عورت کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے جس کو تمہاری ماں بنایا ہے۔ ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس گئی اور جا کر یہ شکایت کرنے لگی کہ اللہ رب العالمین نے میرے مرد کو میرے تابع نہیں کیا، بلکہ مجھے میرے خامند اور میرے شوہر کے تابع کر دیا ہے اور مرد کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ اللہ والے پوچھنے لگے کہ بی بی جی تمہارے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا او اللہ کی بندی، تجھے الہ العالمین نے ایک شوہر کا پابند بنایا ہے اور ان 4 بچوں کو، ان 4 مردوں کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ یہ عورت اپنے خاوند کی تو تابعدار ہے لیکن تمہارے لیے جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ایک شوہر کا گلہ کرتی ہو، اس کے بدلے میں 4 مردوں کو اللہ رب العالمین نے تمہاری فرما برداری کا حکم دے دیا، تو بتاؤ زیادہ فرما بردار کون ہے؟ ایک شوہر کی فرما برداری یا ایک ماں کے 4 بچے فرما بردار رہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے جب عورت کو ماں کا روپ دیا تو الہ العالمین نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور پھر اسی عورت کو جب اللہ رب العالمین نے بیوی کا روپ دیا تو اللہ رب العالمین نے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیا۔ اور یہی عورت، اسی کو جب اللہ رب العالمین نے بیٹی کا روپ دیا تو اللہ رب العالمین نے اس بیٹی کی پرورش پر والدین کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا،
اور اسی عورت کو جب الہ العالمین نے بہن کا رتبہ دیا تو دلوں کے لیے ٹھنڈک، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور خوشی اور مسرت کا باعث بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو ہر اعتبار سے حقوق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگر وراثت کی بات کی جائے، زمانہ جاہلیت میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی وراثت سے حق عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ مردوں کے لیے جو وراثت ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں سے حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار جو وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں سے حصہ ہے۔ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ کتنا مقرر ہے اس کی تفاصیل علیحدہ سے ہیں، لیکن الہ العالمین نے اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا، اس کا حصہ رکھ دیا۔ اب اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ الہ العالمین نے عورت کا حصہ مرد سے نصف رکھا ہے، تو دونوں ایک والد کی اولاد ہیں، نصف حصہ کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، جس کی مخلوق ہیں، اس نے اگر رکھ دیا تو رکھ دیا، میں اور آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کی تقسیم اللہ نے کر دی، لیکن یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ جو بندہ یہ چیز نہیں مانتا اس کے لیے بھی الہ العالمین نے صرف ترکے کی تقسیم کو تو نہیں فرمایا، بلکہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے عورت کے ذمے 1 روپے کا خرچ بھی نہیں رکھا۔ عورت کے ذمے اللہ رب العالمین نے گھر نہیں رکھا کہ جب شادی ہوگی عورت اپنے خاوند کو گھر دے گی، رہنے کے لیے جگہ دے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ قانون نہیں رکھا۔ جب نکاح ہو جائے گا تو عورت مرد کا آسرا بنے گی، یہ بھی اللہ نے قانون نہیں رکھا۔ جب شادی ہو جائے گی عورت حق میں ادا کرے گی، یہ بھی اللہ نے قانون نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قانون رکھا ہے کہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، سکنا رہائش دینا یہ مرد کے ذمے ہے۔ اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ مالی طور پر کمزور ہے، مالی حالت اس کی اتنی نہیں ہے، گھر نہیں بنا سکتا، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے جوان ہونے کے بعد بھی اس مرد کے لیے یہی حکم رکھا ہے
کہ وہ شادی نہ کرے